خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت آپ ARYQ TV پر ملاحظہ کر رہے ہیں ایکسکلوزیو میرج اپیل 2023 اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹرانسمیشن اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور جہاں آپ نے دیکھا الحمدللہ جہاں مستحقین کو، غرباء کو ضرورت پڑی کہ ان کی مدد کو پہنچا جائے، چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی قسم کا شیلٹر ہو، چاہے وہ پانی کا کوئی ہینڈ پمپ لگانا ہو، دیگر جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں، وہاں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ مخیر حضرات کے تعاون سے یہ کوشاں رہا ہمیشہ کہ غرباء کی مدد کی جا سکے، مستحقین کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جا سکے، پیاسوں کو پانی پلایا جا سکے۔ وہیں زندگی کے ان تمام شعبہ جات میں ایک اہم ترین شعبہ جس کو ہم شادی خانہ آبادی سے تعبیر کرتے ہیں، یقیناً شرعی طور پر یہ حکم موجود ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نکاح، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں نکاح کو باقاعدہ اہمیت دی جاتی ہے، اس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، اس سنت کو اپنایا جاتا ہے، اس معاشرے سے بگاڑ ختم ہوتا ہے، برائیاں ختم ہوتی ہیں، کئی قسم کی اخلاقی خرابیاں دور ہوتی ہیں۔ اور پھر کیا وجہ ہے کہ نکاح کرنے میں جو ہم نے خود ساختہ بہت سی رسومات کو اپنے معاشرے میں شامل کر لیا، بلکہ یوں کہیں کہ اپنے اوپر نافذ کر لیا، جبکہ شریعت کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، یہ ہماری خود ساختہ ہماری تعبیر ہے کہ شادی پر یہ خرچہ ہونا چاہیے۔ جہیز کی جو لعنت ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے انفارچونیٹلی موجود ہے۔ بہرحال اس خرابی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر وہ لوگ، وہ بچیاں کہ جو غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، مستحقین ہیں، مفلسی ہے، فائنینشیل کرائسس ہیں، مالی طور پر اتنے کمزور یہ طبقات ہیں، یا خاص طور پہ غریب طبقہ ہے کہ جو شادی کرنے کے لیے جب کوئی غریب باپ اپنی بچی کی جاتا ہے تو اس کو کئی قسم کی مالی امداد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو یقیناً کم سے کم اپنی بچی کو ضرورت کا سامان لازمی دینا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کھانے کا انتظام کرنا ہوتا ہے، ضروریات زندگی کا کچھ سامان اس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ ہر باپ کی ایک خواہش ہوتی ہے، وہ اس کو اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہے کہ جب وہ اپنی بچی کو اپنے گھر سے رخصت کرے تو اس کے ساتھ وہ تمام بنیادی ضرورت کا سامان ضرور اس کے ساتھ جائے، کہ وہ آرام سے، اطمینان سے، سکون کے ساتھ تمام ضروریات زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر سکے۔ لیکن وہیں مالی مشکل اس کے آڑے آ جاتی ہے، مالی مشکل کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ جو کہ غرباء اور مستحقین کے لیے پہلے دن سے اللہ رب العزت کی جو آپ سمجھ لیں رضا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے کہ ان غرباء کی، مستحقین کی مدد کی جائے۔ تو اس شعبے میں جو کہ شادی کا شعبہ ہے، جس میں نکاح کو بڑی اہمیت حاصل ہے، وہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اس شعبے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اپنے دل میں غرباء کا، مستحقین کا درد سمیٹے آپ کو یہ آواز دی جاتی ہے، صدا لگائی جاتی ہے اس پلیٹ فارم سے، اور الحمدللہ ہم آپ کا دل سے جو ہے وہ خراج تحسین آپ کو پیش کرتے ہیں اور سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ آپ مخیر حضرات جس محبت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اور جس ٹرسٹ کے ساتھ، جس بھروسے اور اعتماد کے ساتھ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیتے ہیں، تو ہم نے ہر پروجیکٹ میں دیکھا کہ ہم نے الحمدللہ اللہ کے کرم فضل سے، آپ کے تعاون سے بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹیں۔ آج بھی اسی درد کے ساتھ، اسی احساس کے ساتھ آپ کو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے چھتری کے نیچے، چھتری کے سائے میں بیٹھ کر آپ کو یہ صدا لگا رہے ہیں کہ آئیے ہم مل کر ان مستحقین بچیوں کے گھروں کو بسائیں، ان کو رخصت کریں عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ، جیسے میں اور آپ اپنی بچیوں کے لیے خواب دیکھا کرتے ہیں یا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی آج ایک اور یہ کڑی ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ دنیا بھر سے دیکھنے والے ناظرین
جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے جتنے بھی سابقہ پروجیکٹس ہیں اس میں جو کامیابیاں ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب یہ دیکھیں گے کہ اس شعبے میں جہاں پر ہمیں غریب بچیوں کی شادی کرانی ہے، ان کو اپنے گھر رخصت کرنا ہے، اپنی بچیاں اپنی بہنیں سمجھ کر، وہیں ہمیں امید ہے آج بھی انشاءاللہ آپ کی محبتیں شامل حال رہیں گی اور ہم کامیابی کے ساتھ کئی بچیوں کی شادی کا جو خرچ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کی محبتوں کی صورت میں سمیٹ سکیں گے۔ اور علماء کرام الحمدللہ اسکالر حضرات ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اس پینل میں موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ شادی کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، کیا حکم ملتا ہے، کس انداز سے اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت کے تقاضوں کے مطابق اہتمام کرنا چاہیے، کیا خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہم نے خود ساختہ پیدا کر رکھی ہیں جس کی وجہ سے ایک شادی کرنا بھی سمجھ لیں غریب کے لیے خواب ہوا کرتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ اپنی پوری زندگی محنت مشقت کر کے بھی وہ اتنے پیسے جمع نہیں کر پاتا بیچارہ غریب کہ وہ اپنی بچی کی صحیح انداز سے سارے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر سکے۔ تو ہم یہ رہنمائی بھی اپنے اسکالر سے، اپنے علماء کرام سے حاصل کرتے ہیں اور مسند حسان پر تشریف فرما ایک شخصیت ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد باری تعالیٰ پیش کرتی ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر کلام پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ایک سما بھی بنا رہے، اور جب یہ کلام اللہ کا ذکر، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا رس ہمارے کانوں میں گھلتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دل نرم پڑ جاتے ہیں، دل مائل ہوتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ اگر آپ ہمیں اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے، آپ کی اپنی ضرورت سے سوا آپ کے پاس موجود ہے، تو یہ ایک اپرچونٹی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ وی آر ناٹ سٹنگ ہیئر ٹو کنونس یو، وی آر سٹنگ ہیئر ٹو کنوے یو دس اپرچونٹی کہ آگے آئیے مل کر ان غریب باپ کا سہارا بنے جو اپنی بچیوں کو ان کے گھر کا کرنا چاہتے ہیں لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے وہ ایسا کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ تو بڑی تعداد میں، خاص طور پہ ناظرین آپ ضرور ذہن میں رکھیں، انٹیریئر کے جو علاقے ہیں، جو ہمارے وہاں پر جو ہم حالات دیکھتے ہیں، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، وہاں ایسے گھر میں، ایسے جھوپڑے میں، ایسی جھونپڑی میں کئی تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بس کسی بھی طرح سم ہاؤ مینج کیا ہوا ہے اور بسیرا کیا ہوا ہے، بس سمجھ لیں کہ ان کے سر پر چھت تک نہیں ہے، تو وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ ان کی بچیوں کو اپنے گھر کا کریں، ان کی شادی کریں، ان کی رخصتی کریں، لیکن یہ تمام چیزیں ان کے لیے ایک ایسا خواب ہیں جو شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آتا۔ لیکن میں نے آپ نے مل کر اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ان کے لیے کام آسان بنانا ہے، اور کیا پھر اس کے انعامات ہیں اور کیا بشارتیں دی گئی ہیں، اور اس عمل میں جو بھی بندہ مومن آگے بڑھتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے مال خرچ کر کے ان غربا کی اس سلسلے میں، شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں مدد کرتا ہے، غریب بچیوں کو ان کا گھر کا کرنے میں ساتھ دیتا ہے، اپنے مالی تعاون پیش کرتا ہے، ان کو کیا بشارتیں اور کیا انعامات اسلام ہمیں بتاتا نظر آتا ہے، یہ سب بھی اس پروگرام میں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، خاص طور پر KGN ہو، احساس ہو، ٹیلی تھون ٹرانسمیشنز جو ہیں ہماری، اس میں آپ گاہے بگاہے موجود رہتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی گفتگو میں تو کمال ہے ہی، اور علم جو علوم دینیہ ہیں اس پر آپ کی بڑی دسترس ہے، لیکن جب گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے، ایک تحریک ہوتی ہے، ایک ترغیب ہوتی ہے، اور اسی لیے ہم زیادہ وقت مفتی صاحب کا جو ہے وہ ان پروگرامز کے لیے لیتے ہیں تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ موٹیویشن، ترغیب اور تحریک پہنچ سکے۔ مفتی محمد اطہر میاں صاحب موجود ہیں، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ کا خیر مقدم۔ اور آپ کے ساتھ ایک سماجی شخصیت مولا بخش چاند صاحب، آپ ان کو بھی ہر وقت ملاحظہ کرتے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور ان شخصیات کو دعوت دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سوشل ورکر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز کو براہ راست ملاحظہ کیا ہوتا ہے، یہ جانتے ہیں ان چہروں پر اداسی کیسی ہے جو مالی مشکل کی وجہ سے کوئی بھی جائز کام بھی نہیں کر پاتے، یہاں تک کہ کبھی کہیں کھانے کا مسئلہ ہے، کہیں پینے کا مسئلہ ہے، وہیں یہ شادی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہیں، براہ راست ان مشکلات اور پریشانیوں کی، غربا کی ملاحظہ کیا ہے۔ تو جب یہ حضرات بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں تو پھر آپ تک الفاظ نہیں بلکہ احساسات اور جذبات پہنچتے ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ گفتگو بھی شامل کریں گے۔ مسند حسان پر قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا نعت خواں جو میں بارہا آپ سے
شیئر کر چکا ہوں کہ میرے ماشاءاللہ پسندیدہ ترین نعت خواہ ہیں، اور یقیناً آپ کے بھی ہوں گے، کیونکہ جس سوز و گداز کے ساتھ پڑھتے ہیں، بس اللہ سے یہ دعا ہے اللہ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور اسی طرح یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کے ساتھ ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو، ہمارے ذہنوں کو منور کرتے رہیں۔ محمد دانیال شیخ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بھی خیر مقدم دانیال، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور میں مفتیان کرام اور ہمارے اسکالر حضرات کی اجازت سے چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے ہم باقاعدہ آغاز کریں اس ٹرانسمیشن کا۔ جی دانیال۔ میں بندۂ عاصی ہوں، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل مولا، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں
نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں. اللہ اکبر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یقیناً ناظرین جو کلام پیش کیا گیا یہ حمد باری تعالی بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں اعتراف جرم بھی ہے. اور آپ نے ابتدا میں ہی دانیال ایسا کلام پڑھ دیا ہے کہ پروگرام کرنا ہمارے لیے جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے. ناظرین، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ یقیناً نام ہی اتنا پیارا ہے، اور خواجہ صاحب کی نسبت جس کام میں جڑ جائے پھر وہ کام آسان ہو جایا کرتے ہیں. آپ کو یہ ویجولز ہم یہاں پر اسکرین پر جو دکھاتے ہیں، اس کا مقصد یقیناً یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ جو بھی اس سلسلے میں ابھی تک کی کامیابیاں ہیں، اچیومنٹس ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی، وہ آپ براہ راست ملاحظہ کریں. وہیں دوسری طرف ایک موٹیویشن ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ نے سن رکھا ہے ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. الفاظ انسان پر اتنا اثر نہیں کرتے کہ جتنا کہ وہ ایکشنز کرتے ہیں، کہ جو پرفارمنسز ہوتی ہیں وہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں تو وہ آپ کو زیادہ موٹیویٹ کرتی ہیں، زیادہ آپ میں ترغیب اور تحریک پیدا کرتی ہیں. یہ تمام ویجولز جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، اس کا مقصد ہے آپ کو یہ بتانا کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اپنے دل میں اللہ کی مخلوق کا درد لیے جذبہ خدمت خلق سے سرشار جس انداز سے اس شعبے میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، یقیناً ہم اس پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. اور آپ تمام مخیر حضرات جو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہمیشہ سے معاون ثابت ہوتے ہیں، ہم ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی بھلائیاں آپ کو عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. اور ایک تو وہ ہوتا ہے دیکھیں دعا کروانا، اور ایک ہوتا ہے دعا لینا. یہ بچیاں جب اپنے گھروں کی ہوتی ہیں، ان کے دل سے ان کے جو والدین ہیں، جو ایک وقت تھا کہ مالی مشکل کی وجہ سے وہ ان کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو اس انداز سے رخصت کرتے، ان کے دل سے جو دعائیں پھر ان مخیر حضرات کے لیے نکلتی ہیں اس کا کوئی مول نہیں ہے. یہ انمول دعائیں ہیں جو سیدھی عرش پر پہنچتی ہیں. اور دینے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے، جن کو ملتا ہے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ فلاں شخص نے ہماری مدد کی، یعنی کہ کتنا اخلاص اس مدد میں، اس خرچ کرنے میں ہوتا ہوگا اللہ کی راہ میں، کہ جس کے لیے مدد کی جا رہی ہے اس کو جو مدد کرنے والا ہے براہ راست اس کا نام بھی نہیں پتا، اور یہ شادی خانہ آبادی ہو رہی ہے. اجتماعی طور پر یہ شادیاں کرانے کا بیڑا الحمدللہ ایک بار پھر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے اٹھایا، اور ہمیں امید ہے کہ اس بار بھی آپ سب کی محبتیں ہمارے ساتھ شامل حال رہیں گی. کوسچن ارائزز ہیئر، ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ سر ہم مدد کرنا چاہتے ہیں اور بالکل آگے آ کر اپنی بچیوں کی، اپنی بہنوں کی شادی کرانا چاہتے ہیں کہ جو مالی مشکل کی وجہ سے اپنے گھروں پر ہیں، اور رخصت کرنے کے لیے، ان کی شادی کرنے کے لیے جو ہے وہ مالی طور پر اسباب میسر نہیں ہیں. تو ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ 1,50,000 روپے، 1.5 لاکھ روپے یعنی کہ اگر آپ پاکستانی ادا کرتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، تو اس کی مد میں یہ شادی ہم ایک بچی کی کرا سکتے ہیں. اور اس کو ہم نے کیٹیگرائز بھی کیا ہے، اس کو ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ آپ تک بالکل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ تمام اخراجات پہنچ سکیں. 50,000 روپیز اس میں فرنیچر کی مد میں ہے. 50,000 روپیز اس میں جو آپ سمجھ لیں کہ گھر کی جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، جن کو ہم ہاؤس ایسنشلز کہتے ہیں، ہاؤس ہولڈنگز کہتے ہیں، اور جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بغیر گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے، تو 50,000 کی مد میں یہ تمام ضروریات کی اشیاء اس میں شامل ہیں. اور اسی طرح 50,000 روپیز کھانے کی مد میں رکھے گئے. تو اگر 1,50,000 جو کہ آج کا آپ انفلیشن ریٹ دیکھیں، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ 7ویں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تو وہاں یہ 1.5 لاکھ روپے کی رقم آپ بھی جانتے ہیں بخوبی کہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک غریب کی شادی ہو جائے، وہ اپنے گھر کی ہو جائے وہ بچی، اور جب تک وہ بچی اپنے گھر میں خوش و خرم رہے گی اپنے سسرال میں، الحمدللہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. مفتی محمد اطہر میاں صاحب موجود ہیں، اور میں ابتدا میں سر یہ جاننا چاہتا ہوں
قرآن و حدیث سے کیا روشنی ملتی ہے نکاح کے بارے میں، شادی خانہ آبادی کے بارے میں، اس پر میں چاہتا ہوں کہ ابتدا میں بنیادی طور پر جو ہمیں اصول ملے ہیں، جو ہمیں تعلیم ملی ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فانکحوا ما طاب لکم من النساء صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سمیر بھائی، یقیناً خواجہ غریب نواز ویلفیئر کی جانب سے یہ ہونے والا ایک اجتماعی طور پر شادی کا سلسلہ، جو کہ غریبوں، مسکینوں، ناداروں کے ساتھ اور یتیموں کی بچیوں کے ساتھ سلسلہ ہے، انہیں خراج تحسین پیش کی جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس سے لوگوں کو بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ اب بات آئی نکاح کے حوالے سے، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، نکاح کرو جن سے تم پسند کرتے ہو عورتوں میں سے، ان سے نکاح کریں۔ اب نکاح ہے کیا؟ نکاح در حقیقت انسان کی بقا کا ایک سلسلہ ہے۔ واہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک شریعت میں دو چیزیں مشترکہ رہیں۔ واہ۔ ایک ہے توحید، صحیح، وحدانیت کا درس، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور تا قیامت تک یہ ایک ہی سلسلہ رہا۔ اور دوسرا چیز نکاح، کیونکہ انبیاء نے بھی اس کام کو کیا اور اسی کی ترغیب دلائی گئی، اور یہی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دلائی گئی۔ ہر انسان کی خواہشات نفس موجود ہے، اللہ نے دی ہے، فطرت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اس فطرت کے سے باہر ہم اور آپ نہیں نکل سکتے۔ اللہ نے جو فطرت دی ہے، کھانے کی فطرت ہے، انسان کھاتا ہے، پینے کی فطرت ہے، انسان پیتا ہے، شہوت کی فطرت ہے، انسان اس کو بھی پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا۔ وہ نظام کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ یہ اگر اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع، آپ کی غلامی کو اختیار کریں، آپ کی اطاعت کریں، اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگے۔ اللہ۔ اب انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے کھانے کا طریقہ بتایا، اس کے آداب بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے تجارت کا طریقہ بتایا، اس کے بھی آداب موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے پھرنے، کھانے پینے، رشتہ داریاں قائم کرنے، سب کا طریقہ بیان کر دیا۔ الحمدللہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو نکاح کا ایک کام تھا، اللہ کے رسول نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے جس طریقے پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ اگر اس طریقے کے ساتھ آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ واہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، السنت النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ یہ سنت ہے، نکاح کرنا میری سنت، پڑھا بھی جاتا ہے یہ لازم۔ جی یہ سنت ہے میری، اور جو اس سے انحراف کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کی فطرت ہے، وہ اس فطرت کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح فرما دیا کہ اگر تم اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو تو ہم نے ایک تمہیں طریقہ بتا دیا ہے، اور وہ طریقہ ہے نکاح۔ اللہ اکبر۔ اس کے بغیر اگر اپنی اس خواہش کو پورا کرو گے تو گناہ ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ اگر پورا کرو گے نکاح کے ساتھ تو تمہیں ثواب ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب یہاں پر بات آتی ہے KGN کی، جو یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ دنیا بھی مانتی ہے، اور آج کی دنیا میں اگر جب دیکھا جاتا ہے تو عورتوں کی تعداد مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے اور مردوں کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نکاح انسان کے اندر شرم و حیا پیدا کر دیتا ہے۔ ٹھیک۔ اگر نکاح نہ کرے تو شرم و حیا نہیں ہوتی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں نکاح کرو۔ نوجوانوں سے مخاطب ہوئے، اے نوجوانوں نکاح کرو اگر تم استطاعت رکھتے ہو۔ اگر تم استطاعت نہیں رکھتے، یہاں پر استطاعت کا مطلب دونوں معنی، مالی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی۔ ٹھیک ہے۔ اگر دونوں استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کرو، صحیح۔ اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو تم روزے رکھو تاکہ شہوت تمہاری کنٹرول رہے۔ یہاں ہمیں سمجھ لینا چاہیے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی وجہ ایک نکاح کو مہنگا کر دینا،
اللہ اکبر، کیا اگر اہم بات کر رہے ہیں آپ، ریپیٹ کر دیں جی حضرت اس بات، آج معاشرے کی بگاڑ کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نکاح کو مہنگا کر دیا، جبکہ نکاح ہے کیا؟ 2 گواہ، ایجاب و قبول، بس یہی نکاح ہے۔ باقی ولیمہ تو مرد کے لیے نا، عورت کے لیے نہیں ہے۔ عورت کے لیے تو نکاح ہے، صرف اور صرف نکاح، اور سادگی کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایک سوال بار بار ہمارے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں بچی کو ایک کپڑے میں رخصت کر دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور ان لوگوں کا خیال ہے جن کو آپ کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اگر میں کھانے میں اگر 4 قسم کے کھانے نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں جہیز میں یہ چیزیں نہ دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں اگر پہلے بیٹے کی شادی میں اتنا خرچ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں اگر جو ہے غلط کام نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ اندازہ کر رہے ہیں نکاح میں جو خرافات شامل کیے گئے، ان خرافات کی وجہ سے آج نکاح کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اگر وہ خرافات ختم کر دیے جائیں تو لوگوں کے لیے نکاح آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور جب نکاح کر لیتا ہے تو مرد کے اندر شرم و حیا آ جاتی ہے۔ اس کے اندر اگر شرم و حیا آئے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی سامنے والے کو اپنی بیٹی بھی سمجھتا ہے اور بہن بھی سمجھتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے جس چیز کو عام کرنا ہے اس چیز کو عام کریں۔ KGN کو سلام پیش کیا جاتا ہے، اور وجہ کیوں ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ایک عظیم کام، دیکھیں یہ کام جب ہوتا ہے، ہزاروں لوگ کے نکاح ایک دن کیے جاتے ہیں اور ہزاروں لوگ اپنا اس میں شامل ہوتے ہیں اور نکاح ہوتا ہے، تو اب ایک شخص کا جب نکاح ہوتا ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کئی ہزار لوگوں کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، وہاں کتنی ہزار رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ بے شک۔ اور پھر یقین جانیے وہ غریب بچی، وہ نادار یا وہ یتیم بچی یا جس کا والد انتقال کر گیا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ شادی بیاہ کے حوالے سے کچھ خرچہ کر سکیں، تو KGN نے یہ کام شروع کیا، اور یقیناً یہ خراج تحسین کا کام ہے۔ الحمدللہ۔ اور کیونکہ اس میں فائدہ یہ نظر آتا ہے کہ معاشرے میں درستگی نظر آتی ہے۔ اگر یہ کام ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر بے حیائی کم ہو جاتی ہے، فحشی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کام کرنے کے لیے اس کام کو جوڑا گیا ہے کہ فحشی کم کی جائے گی، عریانی کو کم کیا جائے گا، لوگوں کے درمیان شرم و حیا کو عام کیا جائے گا۔ تو یہ ایک عظیم مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اب اس عظیم مشن کو عظیم لوگ ہی ڈونیٹ کریں گے۔ بے شک۔ وہ چاہیں گے کہ ہاں یہ عظیم مقصد لے کر نکلے ہیں اور اس مقصد میں ہم نے اس کارواں کے ساتھ چلنا ہے۔ اور وہ یقیناً یہ جملہ کہا جاتا ہے نا کہ میں چلا تھا تنہا اور پھر کارواں بنتا چلا گیا۔ تو یہ لوگوں کا ظاہر سی بات ہے، ہمارے احباب سنتے ہیں، ہمارے ناظرین سنتے ہیں جو KGN کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور کئی موقعوں پر تعاون بھی کرتے ہیں، تو ان سے بھی امید رکھتے ہیں ہم کہ آج اس عظیم مقصد کے ہمارا ساتھ دیجیے۔ اگر آپ یہ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی فائدہ۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، ابتدا میں بہترین گفتگو، اور بس عمل کی ضرورت ہے، اور ہمیں مل کر کولیکٹیولی اجتماعی طور پر ان اجتماعی شادیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر کوشش کرنی ہے، اپنا حصہ ملانا ہے۔ اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ سب نے اپنی اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہوتی ہے، بہنوں کی شادی کرنی ہوتی ہے، اور ہر کسی باپ ہو کوئی بھائی ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بچی، میری بہن جب اپنے گھر کی ہو جائے، اپنے سسرال چلی جائے تو وہ خوش و خرم رہے، کسی قسم کی اس کو گھریلو مشکلات نہ ہوں، گھریلو ناچاکیوں سے اور لڑائی جھگڑوں سے وہ محفوظ رہے، اور ایک جس طرح اپنے گھر میں، اپنے باپ کے گھر میں ایک شہزادی کی طرح زندگی گزارتی ہے، اس کو سسرال بھی ایسا ملے کہ وہ وہاں شہزادی کی طرح اپنی زندگی گزارے۔ تو اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں جو بھی ہمارے مخیر حضرات ہیں، ہمارے بہن اور بھائی ہیں، تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ کام آسان ہو، ان کی بچیاں گھروں میں خوش و خرم رہیں، تو بہت سارے نیک کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دوسروں کی، غریب کی بچی کی شادی کرائیں، جس کا باپ کا سایہ اس سے اٹھ گیا، اس بچی کی، یتیم بچی کی ہم شادی کرانے میں معاون ثابت ہوں، اپنا تعاون پیش کریں، تو یقیناً نتیجتاً انشاءاللہ یہ ہوگا کہ پھر ہماری بچیاں، ہماری بہنیں اپنے گھروں میں خوش و خرم رہیں گی۔ کیونکہ میرے رب کی یہ آپ سمجھ لیں عطا ہوتی ہے کہ جب اس کے بندوں کے کام میں انسان لگ جاتا ہے نا، تو پھر اس کے کام اس کے لیے میرا رب آسان کر دیا کرتا ہے۔ تو زمین والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، آسمان والا تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ موٹیویشن مجھے پرسنلی ابھی فیل ہوئی، میں نے آپ سے اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کیا
کہ ہم بہت ساری گھریلو ناچاکیوں سے پریشان ہوتے ہیں. ایک بہت اچھا صدقہ، ایک بہت اچھی نیکی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آئیں غریب کی بچیوں کی شادی کرائیں، ان کو اپنے گھروں کا کریں. یقیناً اس کی برکات آپ کو حاصل ہوں گی. آپ کی اپنی بچیاں، آپ کی اپنی بہنیں اپنے سسرالوں میں خوش و خرم رہیں گی. یہ میرے دل کی آواز ہے، کیونکہ ہم نے جو علماء کرام سے سنا ہے وہ یہی ہے کہ جب زمین والوں کی آپ مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب زمین والوں کے کام آنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی بڑھ چڑھ کر آپ مدد کرتے ہیں، ان کی مشکلات آسان کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، کہتے ہیں نا ایک تیرا ہو اشارہ ہے، کیا مطلب آپ سمجھ لیں کہ کیا موٹیویشن ہے. میرے رب کی کیا کہنا ہے، اس کے تو خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جتنا بانٹ دے، جتنا تقسیم کر دے، اس کے خزانے کم ہونے والے نہیں ہیں، لامحدود خزانے. تو وہ جب عطا کرتا ہے تو پھر اس کی برکت ہے. بلکہ وہ سن رہے ہوں گے وہ مخیر حضرات جنہوں نے اللہ رب العزت کی عطا سے، اس کی توفیق سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے جب خرچ کیا ہے، ان کو جو اس کے انعامات ملے ہیں، اس کا جو فیض ان کو ملا ہے، جو اس کی برکات ملی ہیں، وہ یقیناً میری اس بات سے متفق ہوں گے. تو آئیے مل کر ساتھ دیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا، تاکہ ایک بڑے پیمانے پر اس پروجیکٹ میں بھی، اس شعبے میں بھی ہم انشاءاللہ کامیابیاں سمیٹ سکیں. یتیم بچیوں کی، غریب بچیوں کی، مستحق بچیوں کی شادیاں کرنے میں ہم معاون ثابت ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جس نیت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ یہ ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے اور دل سے نکلی ہوئی باتیں جو دل تک پہنچ رہی ہیں، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی، ہمیں کنٹرول روم سے الحمدللہ بتایا بھی جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر مدد کرنی ہے، اور ان یتیم بچیوں کی، ان غریب بچیوں کی آپ نے انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ شادی کرنے میں ہمارا ساتھ دینا ہے، ان کی شادی کروانے میں ہمارے ساتھ معاون ثابت ہونا ہے. اور ہمارے ساتھ مولا بخش چاند صاحب موجود ہیں. سر آپ سماجی شخصیت ہیں، سماجی بہت سارے کام آپ نے ماشاءاللہ کیے، بہت کامیابیاں سمیٹی، جس درد دل کے ساتھ آپ گراؤنڈ پر موجود رہے. اور ہم نے جو ماضی میں جتنا بھی آپ سمجھ لیں ایک پورا ریکارڈ ہے وہ ہم نے دیکھا کہ نہ کہ صرف یہاں آ کر احساس کے پروگرامز میں، KGN کے پروگرامز میں آپ نے اپنے جذبات ہمارے بہن بھائیوں تک پہنچائے، بلکہ گراؤنڈ پر رہ کر جو آپ کی ایکسپیرینسز ہیں وہ گاہے بگاہے آپ ہم سے بھی، ہمارے ناظرین سے بھی شیئر کرتے ہیں. سر ایک تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو تو اس شعبہ شادی کے لیے جو کام کر رہا ہے، بیڑا اٹھایا ہے، اس پر میں چاہتا ہوں آپ کچھ ارشاد فرمائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ کس قدر اس وقت، خاص طور پہ اس وقت پریشانی ہے ان غریب سمجھ لیں والدین کو کہ جو اپنی بچیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں. سمیر صاحب، میں آپ کی جو اسٹارٹنگ میں گفتگو تھی میں وہاں سے لے چلتا ہوں. آپ نے ایک جملہ کہا ہے کہ آئیے اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کے گھر بسائیں، ان کی شادیاں کرائیں. اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں. سانجی آپ نے یہ نہیں کہا کہ کسی دوسرے کی بیٹی کا. آپ نے جو اسٹار لیا، یعنی اگر ہمیں احساس ہے ہم دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر سوچیں گے، اپنے حالات، اپنی سوچ، اپنے فکر، اپنے خیالات کو اپنے گھر کے لیے جو سوچتے ہیں، کاش اگر ہم کسی ایسے مستحق گھرانے کے لیے یہی سوچ رکھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس معاشرے میں اتنا کچھ کسی کو دیا ہے جس پر ان مستحقین کا حق بھی لازم ہے، واجب ہے کہ آپ کے روزی اور رزق میں اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی فراوانی کی ہے تو پھر میرے رب نے آپ کے اوپر کچھ اس طرح کی بھی رکھی ذمہ داریاں کہ آپ وہ بھی سوسائٹی میں ادا کریں. ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں جس کے لیے کہتے ہیں کہ ہیلدی وومن، ہیلدی سوسائٹی. ان بچوں کو ڈسکس کر رہے ہیں جو ہم آپ کو جنم دیتی ہیں. جو اچھا معاشرہ تب پنپتا ہے کہ آپ کو تندرست ماں چاہیے، اور وہ ماں کسی کی بیٹی ہے. اگر آپ ان بیٹیوں کے لیے جو بیچاری قسم پرسی کے والدین ان کی حالت میں ہے، انٹیریئر جس کو ہم دیہات کہتے ہیں جہاں میجورٹی رہتی ہے، اس وقت وطن عزیز میں جو معاشی حالات ہیں، بیٹیوں کی شادی کرنا تو کجا، وہاں تو اوور ایج ہو کے ان کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیٹیاں ان کے عمر کے قریب آ چکی ہیں، وہ ان کو رخصت نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ اکبر. ان کی عمریں، وہ بیٹوں کو کوشش کرتے ہیں کہ پہلے شادی کرا لے، بہویں لے کر آئیں تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، لیکن اپنی بیٹی کو وہ رخصتی نہیں کر پا رہے فرسودہ رسومات کی وجہ سے، شرائط کی وجہ سے، جس کا ابھی
مفتی صاحب نے ذکر کیا آپ کے ساتھ کہ یہ جو دکھاوا ہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، اس جملے نے گھروں کو اجاڑ دیا ہے۔ اللہ حالات اس قدر ہیں کہ ہم فضولیات پہ، ایسی غلط رسومات پہ اور اس دکھاوے کی خاطر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ اگر کسی جس کو اللہ نے اتنی جسارت دی ہے، وہاں آپ اور ہم دعوتیں اٹینڈ کرتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ضرورت سے زیادہ ڈشز پکتی ہیں، ضرورت سے زیادہ وہاں پہ اس قسم کی رسومات ادا کی جاتی ہیں تاکہ ہماری بلے بلے ہو، ہماری واہ واہ ہو۔ کیا شادی کریے، اور دوسری جگہ خودکشی ہو رہی ہے اللہ بیٹی کو رخصت نہ کرنے پہ، اور پھر بیٹی اس نوبت پہ آتی ہے بگاڑ کے، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ کورٹ میرجز ہو رہی ہیں، اللہ یعنی ایک اور والدین کو دھچکا پہنچ رہا ہے مینٹلی، لوگ نفسیاتی ہو گئے۔ میجورٹی جو رورل ایریاز کی ہے کہ وہ بچیاں جو تھوڑا سا پڑھی لکھی ہیں یا نہیں پڑھی لکھی ہیں، ان کو بھی تانے تن کے ملتے ہیں کہ جی آپ کو تو آپ کے والدین نے تو آپ کی شادی کرانی نہیں ہے، اور بہتر ہے کہ اپنے لیے کوئی اپنا راستہ چن لے۔ تو یہ جو سوسائٹی کا بگاڑ ہے، یہ اس کا حصہ ہے کہ وہ بچیاں آخر غلط قدم جو ہے بچوں کی طرح ہیں، فرسٹریشن میں پھر کوئی بھی قدم اٹھ جاتا ہے۔ یعنی جو بچہ شادی کر رہا ہے بھاگ کر، جو آپ جملہ سیدھا سیدھا کہیں، یا جو بچی گھر سے نکل رہی ہے، دونوں کے گھرانوں کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر وہاں سے آپ کے لیے جرا مصیبتیں کھڑی ہو گئیں کہ ایک تو بیچارہ باپ جو بیٹے کا باپ ہے، دونوں باپ ہیں، اور ان سے بغیر پوچھے قدم اٹھائے جاتے ہیں، تو ان کے لیے مشکلاتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ کئی لوگ اپنی بچوں کی رخصتی، شادیاں، گھر آباد نہیں کر پا رہے، 3 وقت کی روٹی جو ہے ان کے لیے کمانا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ اور اگر ہم ایسے مستحق لوگوں کو، اگر اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے، تو ہمیں صرف فرداً انڈیویجول اگر وہ ان کی مدد کرے، ان کا گھر آباد کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹرسٹ کس پہ کریں، ہم کس ادارے کو دیں، ٹھیک ہے، لوگ جو ہے ایسے مخیر ہیں پاکستان میں جو کر رہے ہیں، دیتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ اگر ان کو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرح ٹرانسپیرنسی ہو، اور ان کو پتہ ہے کہ ہماری دی ہوئی امانت جو ہے وہ صحیح جگہ پر خرچ ہو رہی ہے، الحمدللہ، اور اجتماعی شادیاں ہو رہی ہیں، یہ جو آپ نے اپیل کی ہے مخیر دوستوں کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے یہ کوئی بات ہی ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل آپ اپنے گھر کے لیے جب چیزیں خریدنے جاتے ہیں، اس کو ہم جہیز میں شامل نہیں کرتے، یہ تو ضرورت زندگی، ایک بنیادی سامان، بنیادی۔ اگر ان کی کوئی کچن کا اگر آپ سامان لے کے دیں، جیسے بڑو بہویں ماضی میں جیسے وہ شادیاں ہوتی تھی کہ جن کے کچن کا سامان دیا جاتا تھا، تھوڑا سونے کا سامان، تو اسلام نے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آسان کر دیا ہے اس چیز کو کہ سادگی اپنائیں۔ ازواج مطہرات سے لے کے خلفائے راشدین سے لے کے اور انبیاء کرام سے لے کے ان کی زندگی ہمارے لیے آئینہ ہونا چاہیے، اس سیرت کو چل کے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم تو انسانیت بھی تو ہمیں کچھ سکھاتی ہے، لیکن اگر ایک سچے مسلمان کے طور پہ ہم وہ رواداری اور معاشرے کو اس طرح کا درس دیں، اگر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، مدد کریں، اور خصوصاً جس کے لیے یہ جس پروگرام میں ہم بیٹھے ہیں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جس عظیم مقصد کے لیے اپیل کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ وہ عظیم لوگ ہوں گے کہ اس عظیم اپیل پر جا کے آپ کے ساتھ جا کے ہاتھ بٹائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے زندگی میں اپنی جو ہے قیامت سنوار لی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور مولا بخش چاند صاحب کی جو گفتگو ہے، مفتی صاحب کی جو گفتگو ہے، تو تھوڑا سا آپ غور کریں ناظرین کہ جب معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یوں سمجھیں کہیں آگ لگی ہوتی ہے، تو پھر گھر پہ آرام سے بیٹھا نہیں جاتا، اس آگ کو بجھانے میں اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر یہ آگ نہ بجھائی جائے تو یہ پھیلتے پھیلتے کب آپ تک پہنچ جائے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو معاشرے میں یہ اللہ کا نظام ہے کہ کوئی بگاڑ پیدا ہوگا تو آپ نے مل کر کولیکٹیولی اس کے لیے اس کا سد باب کرنا ہوتا ہے،
اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، کیونکہ سب یہ جانتے ہیں اگر کہ کہیں پر بھی لگی آگ ہے اس کو نہیں بجھایا گیا تو پھر وہ پھیل سکتی ہے، وہ آپ تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ میری، آپ کی، ہم سب کی، ان تمام مخیر حضرات کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے، یہ ان کی ایک سمجھ لیں کہ ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کولیکٹیو ایفرٹس میں اپنا کنٹریبیوشن دیں، اپنا حصہ ضرور ملائیں۔ 1.5 لاکھ روپے آج کل کے دور میں کوئی بڑی رقم نہیں ہوتی، ایک بچی کا، غریب بچی کا، یتیم بچی کا گھر بس جائے گا، جب تک وہ اپنے سسرال میں خوش و خرم رہے گی آپ کو اس کی برکتیں ملتی رہیں گی، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، اور دنیا اور آخرت میں اس کی بھلائیاں اور اس کی برکتیں یقیناً آپ کو نصیب ہوں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ بریک کیونکہ ہمارے قریب ہے اس پہلے سیگمنٹ میں، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں محمد دانیال شیخ سے، بسم اللہ۔ تنم 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 فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ تنم تنم فرسودہ جاں پارا تنم فرسودہ جاں پارا تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ دلم پج مردہ وارا دلم پج مردہ وارا دلم پج مردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ تنم جزوئے من گزر آری منے مسکی زینا داری منے مسکی زینا داری فدائے فدائے نقش نالینت فدائے فدائے نقش نالینت سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق دو نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق فدائے نقش نالینت فدائے فدائے نقش نالینت میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ تنم
غیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ تنم فرسودہ